السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے پارٹ میں ہم نے دیکھا عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام جیسے جیسے جوان ہوئے ان کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہوا۔ لوگ انہیں دیکھتے تو دنگ رہ جاتے۔ ان کی شکل، صورت، چال ڈھال اور بات کرنے کا انداز اتنا پیارا تھا کہ ہر کوئی ان سے محبت کرتا۔ لیکن یوسف کو اللہ نے صرف خوبصورتی ہی نہیں دی بلکہ حکمت، علم اور نبوت کی نشانیاں بھی بخشی۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف کی خوبصورتی دیکھ کر ان پر فدا ہو گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ یوسف اس کے ساتھ بدکاری کرے، گناہ کرے، لیکن یوسف علیہ السلام اللہ سے ڈرتے تھے۔ قرآن میں آتا ہے کہ زلیخا نے ایک دن دروازے بند کر دیے اور کہا، ہے یوسف آؤ میری طرف۔ لیکن یوسف نے جواب دیا، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، تمہارا شوہر میرا مالک ہے، اس نے مجھ پر احسان کیا ہے، میں ایسا گناہ نہیں کر سکتا۔ یوسف بھاگے مگر زلیخا نے ان کا کرتا پکڑ لیا اور پیچھے سے پھاڑ دیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا عزیز مصر زلیخا کا شوہر آ گیا۔ زلیخا نے ترنت الزام لگایا، یوسف نے مجھ پر بری نیت سے حملہ کیا۔ لیکن گھر میں موجود ایک گواہ نے کہا، اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچ کہہ رہی ہے، لیکن اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف سچے ہیں۔ جب دیکھا گیا کہ یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو حقیقت سامنے آ گئی۔ یوسف علیہ السلام بے گناہ ثابت ہوئے۔ مصر کی عورتوں نے زلیخا کا مذاق اڑاتے ہوئے ان سے کہا، تمہیں اپنے غلام سے محبت ہو گئی، یہ کیسی بات ہے؟ زلیخا نے کہا، اگر تم نے یوسف کو دیکھ لیا تو سمجھو گی کہ میں کیوں موہت ہوئی، میں کیوں ان کی طرف آمادہ ہوئی۔ اس نے عورتوں کو بلایا، پھل دیے اور ہاتھ میں چھری پکڑائی۔ پھر یوسف سے کہا کہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے کی طرف جاؤ۔ جیسے ہی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گئی اور کہتے کہتے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ عورتوں نے کہا، یہ انسان نہیں، یہ کوئی فرشتہ ہے۔ زلیخا نے غصے اور شرمندگی میں آ کر کہا، اگر یوسف میری بات نہ مانے تو میں اسے جیل بھجوا دوں گی۔ یوسف نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، جیل مجھے گناہ سے بہتر ہے۔ آخرکار یوسف کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں بھی یوسف صبر کرتے اور لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے۔ ان کے ساتھ دو اور قیدی تھے جنہوں نے خواب دیکھا۔